ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آج کل ہم ملک میں کن حالات میں سے گزر رہے ہیں۔ میں فضل چودھری آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ میں کچھ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ روز جو میں دیکھ رہا ہوں، جس طرف ہم جا رہے ہیں، میں کافی اپنے اندر دکھ اور تکلیف محسوس کرتا ہوں، تو اس کا میں کچھ اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری چینل ضمیر کی آواز کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ ہم بہت ذکر کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں عمران خان، وہ تو جو یورپین ڈیموکریسی کا کہ بہت مداح ہے، اور وہاں آپ نے دیکھا ہے کہ انگلینڈ میں تو ہر تیسرے مہینے یا 6 مہینے کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے پچھلے کچھ عرصے میں 2-3 دفعہ ان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ بدلے ہیں۔ تو یہ ایک ڈیموکریسی کا طریقہ کار ہے جو کہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں۔ شاید یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس تو ہوتا رہتا رہا ہے، لیکن ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس جو پہلی دفعہ ہوا ہے جو کامیاب ہوا ہے، تو اس پہ اتنا شور شرابہ ہے، اور اس کو ڈیموکریٹک انداز میں لینے کی بجائے اس کو اتنا پرسنلائز کر دیا گیا ہے کہ ملک جو ہے پہلے ہی بہت سے طبقوں میں بٹا ہوا ہے، اس کو مزید جو ہے اس کی تفریق میں اضافہ ہو رہا ہے، جس طرح کہ یہ چیزیں پھیل رہی ہیں، پروپوگیٹ کر رہی ہیں، یا ان کی تشہیر کی جا رہی ہے۔ تو یہ کافی جو ہوش مند لوگ ہیں معاشرے میں، ان کے لیے سوچنے کے لیے فکر کا مقام بھی ہے، اور ہمیں کوشش کرنی بھی چاہیے کہ اپنی حد میں ہم اس کی اصلاح کے لیے کچھ نہ کچھ میسج ضرور دیتے رہیں۔ سو میری بھی یہ ایک کچھ کوشش ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کرے کوئی آواز کسی کے کان میں پڑ جائے۔ میں جو پچھلے دنوں میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوئی اور تحریک انصاف کی حکومت آؤسٹ ہو گئی، میں ان کے محرکات میں نہیں جانا چاہتا، وہ آپ سب کے علم میں ہیں، اور میں اس بات پہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ تحریک انصاف جو کہ ایک ڈیموکریٹک انداز میں اپنے آپ کو بہت ظاہر کرتے ہیں اور اس کا پرچار کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، عمل شاید اتنے اس سے مطابقت نہیں رکھتا۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ ہاؤس میں، وہاں جو ہے اسمبلی میں اپنی نمائندگی کو قائم رکھتے، اور اسی طرح جو ہے وہ جو نئی جو اس وقت لوگ آئے ہیں، ایک نیا اتحاد بہت سی پارٹیوں کا بن کے آیا ہے، اس کا مقابلہ کرتے، اور وہی اتحادی جو کل ان کے ساتھ تھے چھوڑ کے ان کی طرف گئے، ہو سکتا ہے ان کی طرف آ جاتے، تو یہ ایک اچھا انداز ہوتا۔ اور اس طرف جانے کی بجائے انداز کہیں اور ذاتیات پہ چلا گیا ہے۔ ذاتیات میں اپنی ذات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے اداروں کو اس میں لپیٹ میں لیا جا رہا ہے، اور اس طرح ماحول جو ہے وہ اتنا آلودہ ہے کہ یہ ایک ماہ رمضان جا رہا ہے، جو ایک اللہ تعالیٰ سال میں ایک مہینہ دیتا ہے ہم لوگوں کو اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، اور پچھلے گناہوں جو ہے ان کا خدا کے حضور جو ہے معافی کی طلبی کے لیے ایک موقع فراہم کرتا ہے، اور آگے ظاہر ہے یہ بھی صدا کرنے کی اللہ توفیق جن کو دیتا ہے کہ آنے والے مہینوں میں وہ اپنے آپ کو اس اصلاح کاری میں قائم رکھیں۔ تو ان ساری حالات میں جہاں کہ ہمیں خدا کے حضور گر گڑانا چاہیے، ملک کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اپنے اہل و عیال کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، سب سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، ان سب سے ہٹ کر ساری قوم کو کدھر لے جایا جا رہا ہے؟ ایک ذاتی جو مسئلہ بنا کے کسی ملک کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے کہ وہ ہمارے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں۔ کون کس کے معاملات میں مداخلت کر سکتا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں، اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس طرح سحر اندازی میں پیش کیا جا رہا ہے
جیسے پتہ نہیں انہوں نے ہم پہ قبضہ ہی کر لیا ہے۔ یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں جس کی وجہ سے کوئی دست اندازی ہمارے اندر کرتا ہے، ورنہ کسی کی جرت نہیں ہے۔ تو اب ماحول میں اتنے جلسے ہو رہے ہیں، اتنے جلوس ہو رہے ہیں، کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ اور وہاں جس طرح کا ماحول ہے وہ ساروں سامنے ہے۔ یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، 3-4 سال پہلے جو ہے ایک بڑا لمبا عرصہ جو ہے کنٹینر پہ یہ ماحول چلتا رہا ہے۔ اب پھر وہ کنٹینر والا ماحول جو ہے بحال ہو گیا ہے، لوگ پہنچ رہے ہیں، کس حالت میں ہے سارے آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا اس میں میسیج دیا جا رہا ہوتا ہے، کیا اس میں نعرے نکل رہے ہوتے ہیں، کیا اداروں کی تضحیق ہو رہی ہوتی ہے، کیا کسی شخص کی ایک جو ہے خود پسندی کا اظہار اتنا بڑھا چڑھا کے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے، جیسے پتہ نہیں مجھے تو ایک وہ دیکھ کے وہ اتنی اس نے سوشل میڈیا پہ اس نے بات نہیں پکڑی، ایک ان کا فدائی جو ہے عمران خان کا یا ان کا لیڈروں کا، اس نے کہا پیغمبر بھی آتے رہتے ہیں لیکن یہ ہمارے لیڈر جو ہیں ہم ان کو نبیوں سے کم نہیں سمجھتے۔ مجھے اتنا تعجب ہوا کہ اس حد تک شخص پرستی پہنچ چکی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ایک طرف چھوڑ دیا ہے۔ ایک تو رمضان کا مہینے کا پیغام ہے، دوسرا ایک شخص کے سحر میں اتنے گم ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی حیثیت کو اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کو ہی بھول چکے ہیں اور اس طرف چل پڑے ہیں۔ تو پھر یہ میں جو سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جیسا لوگ چاہتے ہیں، جیسا ان کی ذہن میں ہوتا ہے، اسی قسم کا جو ہے سہار جو ہے وہ قائم کر دیتا ہے، تاکہ اچھا آپ اسی حالت میں خوش ہیں تو لو ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر اسی طرح کی صورتحال پیدا کر دیتا ہے جو اس طرح ہو رہی ہے کہ ہاں آپ اس حالت میں ٹھیک خوش ہیں تو چلو ٹھیک ہے اسی طرح سے۔ تو یہ ایک ایسا کوئی خوشی کا مقام نہیں ہے، یہ امتحان ایسا کڑا امتحان ہے جس کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں مہلت دیتا ہوں، لیکن میری جو سکیم ہے وہ بہت مضبوط ہوتی ہے، میرا جو ہاتھ ڈالنے کا کام ہے وہ بہت مضبوط ہے، وہ اسی لیے اس پہ ڈرنا چاہیے، خوف کرنا چاہیے اللہ کا۔ اور یہ جلوس ان کو اچھی جو ہے جو نوجوان آتے ہیں ان کی تربیت کے لیے استعمال کریں، بجائے اس کے مجھے بہت افسوس ہوا، اخبار میں پڑھا، ویسے سوشل میڈیا پہ بھی آیا، ایک ان کا لیڈر ہے فواد چودھری، اس نے ٹویٹ بھی کیا اور اخبار میں بھی آیا آج کہ اس نے کہا کہ وی آر انچ ہیڈ آف سول جو ہے ڈس اوبیڈینس، تو سول وار جو ہے یہ تاثر دے رہے ہیں آپ، کہاں لوگوں کو لے جا رہے ہیں، کہاں جوانوں کو لے جا رہے ہیں، کہاں ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ آپ اپنے ایک ذات کے لیے چاہتے ہیں ملک میں آگ لگ جائے اور ہر کوئی جو ہے پہلے بے روزگاری میں پڑا ہوا ہے اور ساری غربت جو ہے افلاس جو ہے وہ بڑھ جائے، اور صرف آپ کا یہ ہے نعرہ کہ جو آپ آئے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہونے کے بعد ہم نے ان کو کام نہیں کرنے دینا۔ یہ کون سی باتیں ہیں کہ میری عقل اور فہم سے باہر ہے؟ یہ ملک کی بہتری ہوگی اس سے؟ اس میں غریب اور پسے گا، بے روزگاری اور بڑھے گی، بدسکونی اور بڑھے گی، اور بات جو ہے جو بین الاقوامی طور پہ جو تماشا بن رہا ہے اور مزید بنے گا، تو ہم کہاں رہ جائیں گے؟ پہلے ہی ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے اور بالکل ہم آئسولیشن میں ہیں۔ جس طرح پہلے دور ہوتا رہا ہے کہ کسی سے ڈپلومیٹیکلی بات کرنے کی بجائے بلنٹ جو ہے آپ بولتے ہیں اور اس میں لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ بہت دلیر آدمی ہے، وہ امریکہ کو اتنی ڈانٹ پلا دی ہے، فلاں کو ڈانٹ پلا دی ہے، فلاں کو۔ بھائی جب آپ قوموں کے ساتھ بات کرتے ہیں، دوسرے ملکوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، کوئی ایک ڈیکورم ہوتا ہے، اس ڈیکورم کے اندر آپ جو بھی کر سکتے سخت بات بھی کہہ دیں تو وہ محسوس نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ سارا جو ماحول بن رہا ہے وہ کافی تکلیف دہ ہے۔ میں نے اس لیے اپنی ان باتوں کا اظہار کیا ہے۔ اس سے بڑھ کے آپ وہ دوسرا قصہ ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں وہ اگر دوسری اس کی جو ہے ویلاگ آج ہو یا پھر دیں گے، جو پنجاب میں ہوا ہے وہ بھی ایک عجیب سی کہانی ہے، عجیب سا واقعہ ہے۔ ماحول کو اس طرح جگہ جگہ وہی فواد والی بات ہے کہ وی آر انچ ہیڈ آف سول وار، تو حالات ایسے تجدید کیے جا رہے ہیں، ایسے طرف ان کو ڈالا جا رہا ہے کہ ہر بندہ جو ہے اپنے طور پہ ہر کوئی گتھم گتھا ہو جائے، اور ماحول تو کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئی عزت افزائی ہوگی؟ کوئی اس میں کیا کسی کو مقام مل جائے گا؟
کیا ہمارا دنیا کے سامنے کیا ہمارا بڑی بڑائی ہوگی؟ یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہیں. چونکہ میں تھوڑا سا اس میں جذباتی بھی ہو گیا ہوں، کہ میں کافی مجھے دکھ ہے اور تکلیف ہے جو اس وقت ملک کے حالات جا رہے ہیں اور جس طرف لے جائے جا رہے ہیں. اللہ کرے ان لوگوں کو کچھ سوچ سمجھ آ جائے، اور یہ جو لوگ نوجوان ہیں جذبات میں ہیں اور ان کے جذبات کو بھڑکایا جا رہا ہے، تو وہ پہلے بے روزگار ہیں، تو پھر کوئی ایسا ماحول نہ پیدا ہو جائے جو سمجھ لے نہ پائے. اللہ تعالی ہم سب کو اچھی سوچ کی توفیق عطا کرے.